عزیز طلبہ و طالبات، میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1 ابراہیم علی بھائی کیمپس مجید ایساری آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طالب علموں، آج ہم خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 پڑھیں گے۔ تو آئیں پہلے غزل کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ مدرسہ یا دیر تھا، یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہماں تھے وہ بس تو ہی صاحب خانہ تھا۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزے بیگانہ تھا۔ ہو گیا مہماں سرائے کثرت موہوم، آہ وہ دل خالی کے تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ اب ہم اس غزل میں موجود مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے۔ مدرسہ، علم حاصل کرنے کی جگہ۔ آشنا، دوست۔ مرگ، موت کو کہتے ہیں۔ موہم، وہم یا خیال کو۔ تاراج کے معنی برباد کے ہیں۔ کعبہ، اللہ کا گھر۔ بیگانہ، اجنبی یا غیر۔ وہاں بمعنی وہاں۔ نادانی، بے وقوفی۔ دیر، بت خانہ۔ مہماں سرائے، لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ، ہوٹل۔ اب ہم خواجہ میر درد کا مختصر تعارف حاصل کرتے ہیں۔ خواجہ میر درد اردو شاعری میں تصوف کے امام کہلاتے ہیں۔ ان کی شاعری صوفیانہ، عاشقانہ اور شاعرانہ رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کا خواجہ محمد میر نام تھا اور درد تخلص۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں ساری عمر گزار دی۔ آپ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے۔ آپ کا ایک دیوان فارسی اور دوسرا اردو میں ہے۔ آپ اردو کے پہلے صوفی شاعر قرار پائے۔ آپ کی اہم کتابوں میں اسرار الصلوات، نالہ درد، آہ سرد اور درد دل خاص مقام رکھتی ہیں۔ اب ہم غزل نمبر 1، شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح کریں گے۔ سنیے۔ شعر نمبر 1۔ مدرسہ یا دیر تھا، یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہماں تھے وہاں بس تو ہی صاحب خانہ تھا۔ شعر نمبر 2 ہے۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اب ہم باری باری شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 کے پہلے شعر میں شاعر نے جو بنیادی خیال پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ دنیا ایک مہمان خانہ ہے جس میں انسان مہمان بن کر آتا ہے، یہاں اس کا میزبان اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دنیا میں مختلف انسان مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں۔ ان کی مختلف مذہبی عبادت گاہیں ہیں جن کے مختلف نام بھی ہیں۔ مثلاً مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت گاہوں کو مندر یا دیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہیں وہ مدرسہ کہلاتا ہے۔ شاعر نے مختلف مقامات کا ذکر بطور مثال ہمارے سامنے کیا ہے، کیونکہ یہ تمام مقامات وہ ہیں جہاں انسان عارضی طور پر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں بھی انسان
تھوڑی دیر کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب انسان اس دنیا آیا تو اسے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے مہمان کی دعوت کرتے ہیں تو اس کے لیے بہترین انتظامات کرتے ہیں۔ مہمان تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، گھر میں صرف اہل خانہ رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان کی حیثیت مسافر کی سی ہے۔ مسافر کے لیے کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ سرائے کو گھر سمجھ لے۔ آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ایک عارضی مقام ہے اور انسان اس میں مسافر۔ اس دنیا کا حقیقی مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تھی شعر نمبر 1 کی تشریح، اور اب ہم شعر نمبر 2 کی تشریح پہ آتے ہیں۔ شعر نمبر 2 میں خواجہ امیر درد انسان کے اس پچھتاوے کا ذکر کر رہے ہیں جو وہ دنیا سے جاتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، کیونکہ یہاں انسان کا قیام عارضی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو جو مستقل اور ہمیشہ رہنے والی ہے بہتر بنائے۔ لیکن انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی پیدائش کے اصل مقصد کو فراموش کر دیتا ہے۔ دنیاوی عیش و عشرت اور مال و دولت کو جمع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب اس کی عمر کی نقدی ختم ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ یہ عرصہ جو اس نے اس دنیا میں گزارا ایک جھوٹے خواب یا مختصر افسانے سے زیادہ نہ تھا۔ غافل انسان دنیا کو ہی مستقل قیام گاہ سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کی جد و جہد غلط سمت میں ہوتی ہے، اسی لیے اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ کفِ افسوس مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب موت کا بے رحم جھونکا چراغ زندگی کو بجھا رہا ہوتا ہے، اس وقت اعمال کو بہتر کرنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس خواب یا افسانے جیسی زندگی کی حقیقت کو جان کر دائمی ٹھکانے کو بہتر بنا لیں۔ یہی ہماری کامیابی ہے، اور اسی خیال کو شاعر نے قلم بند کیا ہے۔ اب ہم شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 3 اور 4 سنیے۔ حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزۂ بیگانہ تھا۔ ہو گیا مہماں سرائے کثرت موہوم آہ، وہ دل خالی کے تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ شعر نمبر تشریح 3 کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 3 میں میر درد نے اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے۔ بہار کا موسم باغ کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ باغ کی حقیقی خوبصورتی سرسبز گھاس اور رنگین پھول ہوتے ہیں، جو یہاں آنے والوں کے لیے اپنی خوشی اور مسرت کا سبب بنتے ہیں۔ مگر جب خزاں کا موسم آتا ہے تو باغ کی ہریالی سوکھی گھاس پھوس میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور اسے اکھاڑ کر باغ سے دور پھینک دیا جاتا ہے، گویا لوگ بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ باغ کی تباہی کا سب سے زیادہ دکھ مالی ہی کو ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے دراصل اپنے دور کے مشکل حالات کو بیان کیا ہے۔ باغ سے مراد شہر دہلی ہے، جو کبھی ایک ایسا گلشن تھا جس کی لوگ مثال دیا کرتے تھے، لیکن اندرونی خلفشار اور بیرونی حملہ آوروں نے اس کے حسن کو گہنا دیا۔ دہلی شہر ایسے اجڑے گلستان کی صورت اختیار کر گیا جہاں لوگ آنا تو دور کی بات ہے، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہاں کے رہنے والے مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرا کر اسے تنہا چھوڑ کر مختلف سمتوں میں نکل گئے۔ شہر سے اس طرح کوچ کر جانا کسی المیے سے کم نہ تھا۔ درد نے اسے بیگانگی سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ گردش زمانہ نے دہلی کی سماجی، معاشی
اور معاشرتی نظام کو بالکل اس طرح اجاڑ دیا تھا جیسے خزاں ہرے بھرے باغ کو تباہی سے دوچار کر دیتی ہے۔ مگر میر درد خدا پر توکل کر کے ہمیشہ یہیں رہے۔ آپ اپنے وطن سے اسی طرح محبت کرتے تھے جیسے مالی اپنے باغ سے کرتا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر نے عشق حقیقی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ گھر میں اسی کا قیام ہونا چاہیے جو اس کا مالک ہو، لیکن ہوا یہ کہ دنیا اور دنیا کی مصروفیات نے مجھے اس طرح گھیر لیا کہ دن بدن میں یاد الہی سے غافل ہوتا چلا گیا۔ دل کے خلوت خانے میں خواہش نفسانی اور تفکر و اوہام نے بسیرا کر لیا۔ اب شاعر احساس زیاں کا شکار ہو کر نہایت افسردہ اور غمگین ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا ہے کہ دنیا کی محبت میں کھو کر وہ کیا نقصان کر بیٹھا، مگر اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اب اپنے بندے کو جب بھی اپنی کوتاہی کا احساس ہو اور وہ خواب غفلت سے جاگ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے تائب ہو کر خلوص دل سے توبہ کر کے اپنے دل کو یاد الہی کے نور سے منور کرے۔